اور اگر کسی گاڑی میں سوار ہو کر سفر کرنا ہو دور یا نزدیک تو سوار ہونے سے پہلے گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے اپنے کسی قریبی رشتہ دار یا دوست کو بھیج دیں۔ اس سے گاڑی کا ڈرائیور آپ کے ساتھ کوئی غلط ویوہار نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ کہانی نہ صرف آمرینہ اور رہنما اور ان کے پیرنٹس کی ہے بلکہ ہم پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی افسوسناک اور ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ یہ کہانی جھارکھنڈ رانچی کے دو سگی بہنوں آمرینہ اصغر اور رہنما پروین کی ہے۔ یہ دونوں بہنیں 11 جنوری 2025 کو اپنے گھر سے نکلیں۔ ان کا مقصد آدھار کارڈ میں ایک چھوٹی سی غلطی کو ٹھیک کرانا تھا، یعنی آدھار کارڈ کریشن کرانے کے لیے گھر سے نکلی تھیں، لیکن یہ سفر ان کی زندگی کا سب سے خطرناک اور شاید آخری سفر بن گیا۔ دوستو، کہانی کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی اپیل ہے، ایک چھوٹا سا درخواست ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آپ سبھی کو اس چینل پر زندگی سے جڑی ہر ایک چیز کے بارے میں سننے اور جاننے کو ملے گا۔ اور گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی کہانی آئے تو وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جایا کرے۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ دوستو، آمرینہ 18 سال کی اور رہنما 20 سال کی تھی۔ ان کے آدھار کارڈ میں کچھ غلطی تھی اور وہ دونوں کافی دنوں سے اسے ٹھیک کرانے کو سوچ رہی تھیں، لیکن انہیں اس کے لیے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ ایک دن انہیں اس کے لیے موقع مل گیا اور وہ دونوں بہنیں اسی غرض سے گھر سے نکلیں اور وہ دونوں سیدھا آدھار کارڈ کے دفتر پہنچ گئیں اور وہاں پہنچ کر اپنا کام مکمل کرایا اور آدھار کارڈ کے آفس سے باہر آئیں اور گھر واپس آنے کے لیے ایک آٹو رکشے میں بیٹھ گئیں۔ آٹو فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا، کسی اور سواری کا انتظار نہیں کیا۔ جب آٹو وہاں سے چلا تو شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کچھ دیر بعد رہنما کو محسوس ہوا کہ آٹو اس راستے پر نہیں جا رہا جو انہیں ان کے گھر پہنچاتا، بلکہ کسی اور راستے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا، بھائی صاحب، آپ یہ راستہ کیوں لے جا رہے ہیں جبکہ یہ راستہ ہمارے گھر کی طرف نہیں جاتا؟ لیکن ڈرائیور نے کوئی جواب نہیں دیا اور آٹو کی رفتار بڑھا دی۔ رہنما نے فوراً اپنے پتا کو فون کیا اور گھبرا کر کہا، ابو، ہم اپنا کام کرا کر گھر واپسی کے لیے ایک آٹو میں بیٹھے تھے، لیکن وہ ہمارے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ آٹو کہیں اور لے جا رہا ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اتنے میں شاید اس کا فون چھین لیا گیا تھا، کیونکہ اس کی اپنے پتا سے اتنی ہی بات ہو پائی تھی۔ اس کے بعد اس کا فون بند ہو گیا اور دونوں بہنوں کا اب تک کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد ان کے پتا ان کو کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی، کبھی اپنے فون سے تو کبھی دوسرے کے فون سے، لیکن ناکام رہے کیونکہ ان کا فون بند ہو چکا تھا، اس لیے کسی کے بھی فون سے کال نہیں لگ پا رہی تھی۔ پھر ان کے پتا گھبرا گئے اور دل میں ایک ہلچل مچ گئی کہ ان کے دونوں بچیوں کے ساتھ کچھ انہونی گھٹنا ہوئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی پولیس اسٹیشن پہنچ کر رپورٹ لکھائی اور اس دن کی ساری باتیں پولیس کو بتایا۔ پولیس نے ان کی تلاش شروع کی، ان کے موبائل کو ٹریک کیا تو موبائل کی آخری لوکیشن اور مانجی علاقے میں دکھائی دی، لیکن اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ کئی دن گزر گئے لیکن پولیس دونوں بہنوں کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ دوستو، یہ واقعہ ان کے پیرنٹس کے لیے قیامت جیسا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہ کر پانے کے احساس سے ٹوٹ چکے تھے۔ پورے علاقے میں خبر پھیل گئی اور سب لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ آج کے دور میں ہمیں اپنی بیٹیوں، بہنوں اور مہیلاؤں کی حفاظت کے لیے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، کبھی بھی کسی لڑکی یا عورت کو اکیلے گھر سے باہر نہ بھیجیں، چاہے کام کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ اگر جانا ضروری ہو تو کسی قابل اعتماد اور ذمہ دار شخص کے ساتھ جائیں۔ ہمیشہ اپنے لوکیشن گھر والوں کو بتائیں اور اجنبی لوگوں پر بالکل بھی بھروسہ نہ کریں۔ اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہیں۔ اور اگر کسی گاڑی میں سوار ہو کر سفر کرنا ہو دور یا نزدیک تو سوار ہونے سے پہلے گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے اپنے کسی قریبی رشتہ دار یا دوست کو بھیج دیں۔ اس سے گاڑی کا ڈرائیور آپ کے ساتھ کوئی غلط ویوہار نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ کہانی نہ صرف آمرینہ اور رہنما اور ان کے پیرنٹس کی ہے بلکہ ہم سب کی۔ ہمیں اپنی لاپرواہی کو ختم کرنا ہوگا اور اپنی بیٹیوں کی حفاظت کو اپنی پہلی ترجیح بنانا ہوگا۔ دوستو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم احتیاط کریں اور دوسروں کو بھی احتیاط کی نصیحت کریں۔ یہ چھوٹے احتیاطی قدم ہمیں بڑی مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں۔
याद रखें, ज़िंदगी बहुत कीमती है और उसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। दोस्तों, हमें मालूम है कि सोशल मीडिया पर किसी की इस तरह से शनाख्त कराना रूल के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम इन दोनों बहनों की तस्वीर इसलिए ज़ाहिर कर रहे हैं ताकि उनकी तस्वीर देखकर कोई पहचान कर सके, और अगर किसी को ये दोनों बहनें या उनमें से कोई एक बच्ची नज़र आ जाए तो उनके घर वालों को या पुलिस स्टेशन में खबर कर सके। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से दरखास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पर ज़िंदगी से जुड़ी हर एक चीज़ के बारे में सुनने और जानने को मिलेगा। और घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आसानी के साथ आप तक पहुंच जाया करे। दोस्तों, आप दुनिया के अंदर चाहे जहां रहें, कहीं भी रहें, किसी पर यूं ही अचानक से भरोसा न कर लेना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।